تو کس طریقے سے دعوت کی جائے گی؟ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بخاری کے اندر حدیث نمبر 3461 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بلغ عنی ولو آیتن، کہ پہنچاؤ میرے طرف سے غرض کے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، یعنی کہ قرآن کی آیت۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن سکھاتے تھے، قرآن بتاتے تھے۔ قرآن کے اندر آتا ہے سورہ قاف کے اندر سورت نمبر 50 آیت نمبر 45 کے ذکر بالقرآن، کہ تذکیر کرو، خبردار کرو بالقرآن، قرآن کے ذریعے۔ تو دعوت کا جو طریقہ ہے، صحیح طریقہ وہ یہ ہے کہ آپ قرآن کا علم حاصل کریں اور اس قرآن کے ذریعے آپ لوگوں کو واعظ دیں، آپ لوگوں تک دین کی صحیح بات پہنچائیں، فہم کے ساتھ، عقل کے ساتھ، سمجھ بوجھ کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ۔ قرآن کریم اللہ فرماتا ہے سورہ یوسف میں سورت نمبر 12 آیت نمبر 108 کہ قل، اے مسلم فرما دیجئے، ھذہ سبیلی، کہ یہ میرا راستہ ہے، کیا کہ ادعو الی اللہ، کہ میں ایک اللہ کی طرف پکارتا ہوں، ایک اللہ کی طرف پکارتا ہوں، علی بصیرہ، بصیرت کے اوپر، یعنی کہ علم کے اوپر، روشنی کے اوپر اور سمجھ بوجھ کے اوپر، فہم کے اوپر، بصیرت کے اوپر میں لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں، انا ومن اتبعنی، میں اور جو میری اتباع کرتے ہیں، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ان کی اتباع کرتے ہیں مؤمنین۔ تو یہاں سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اوپر اب کوئی نیا نبی نہیں آنے والا، تو اسی لیے ہمارے اوپر ایک اوبلیگیشن ہے کہ ہم ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں جن لوگوں تک یہ پیغام نہیں پہنچا، یعنی کہ قرآن کا ہم پیغام لوگوں تک پہنچائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو قرآن بتایا، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو قرآن سکھایا اور ایک اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے سورہ فرقان میں سورت نمبر 25 آیت نمبر 52 کہ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور جد و جہد کرو، جہاد کرو، بِهِ، اس قرآن کے ذریعے، جہادًا كَبِيرًا، جس کو اللہ نے کہا یہ بڑا جہاد ہے، جہادًا كَبِيرًا، اللہ نے کہا کہ اس قرآن کے ذریعے آپ جو ہے جد و جہد کرو، جہاد کرو۔ تو قرآن کو سیکھیں، قرآن کی تعلیمات کو سمجھیں، اور جو بیسک ہدایات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے وہ کھول کر قرآن کے اندر بیان کی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ قرآن سیکھیں، ذکر بالقرآن کریں، علم کا جو ہے رویہ اختیار کریں، علم کے اوپر بات کریں، علم کے ذریعے لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ قرآن کریم میں کیا فرمایا کہ علی بصیرہ، بصیرت کے اوپر، یعنی کہ سمجھ بوجھ کے اوپر، روشنی کے اوپر، علم کے اوپر، بصیرت کے اوپر۔ تو یہ طریقہ ہونا چاہیے دعوت کا کہ آپ بصیرت کے اوپر، سمجھ بوجھ کے ساتھ، فہم کے ساتھ آپ لوگوں کو دین کی دعوت دیں، اسلام کی دعوت دیں۔ اب طریقہ، سب سے پہلی چیز جو ہونی چاہیے، سب سے پہلی چیز یہ ہونی چاہیے کہ آپ ایک اللہ کی دعوت دیں۔ قرآن کریم اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا، کس پیغام کے ساتھ کہ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ایک اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت کو چھوڑ دو، جھوٹے معبودوں کو، غلط معبودوں کو چھوڑ دو اور ایک اللہ کی عبادت کرو۔ تو یہ سب سے بیسک پیغام ہے جو ہمیں لوگوں تک پہنچانا چاہیے۔ پھر اس کے بعد، اس کے ساتھ ہی ساتھ دوسرا پیغام جو قرآن نے اسٹریس کیا ہے وہ ہے آخرت کا، کہ یہ دنیا آپ کے لیے ایک امتحان ہے اور آپ جلد ہی اللہ سے ملاقات کرو گے، آپ جو ہے آخرت میں دوبارہ جلائے جاؤ گے اور آپ کے عمل کے مطابق آپ کو جنت اور دوزخ دی جائے گی۔ تو ہمیں لوگوں تک ایک اللہ کی جو ہے وحدانیت، لوگوں تک اسلام کی جو تعلیمات ہیں یہ پہنچانی ہے، علی بصیرہ، فہم کے اوپر، سمجھ کے اوپر، بصیرت کے اوپر، جیسے کہ قرآن نے ہمیں بتایا۔ تو یہ طریقہ سب سے بہتر طریقہ ہے اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سنایا، قرآن بتایا لوگوں کو، قرآن کا علم دیا، قرآن کی تفسیر کی، اس کو بتایا، اس کو سمجھایا۔ تو یہ طریقہ ہمارا ہونا چاہیے۔ تو کیا دعوت صرف غیروں کو کی جائے؟ کیا دعوت اپنوں کو نہ کی جائے، ایمان والوں کو نہ کی جائے؟ بے شک، دیکھیے میں نے جو بات کہی، آپ قرآن کا علم دیجئے، آپ قرآن سیکھیے۔ قرآن ہر کسی کو جو ہے، قرآن کریم جو ہے ایڈریس کرتا ہے ہر کسی کو، ہر کسی کو، یا ایھا الذین آمنوا کر کے اللہ تعالیٰ کتنوں کو ایڈریس کرتا ہے، آپ بتائیے ایمان والوں کو۔ یا ایھا الناس کر کے قرآن ایڈریس کرتا ہے، اے انسانوں، اے لوگوں، ساری دنیا کو، سارے دنیا کے جہاں کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایڈریس کرتا ہے، اہل کتاب کو اسپیسیفکلی ایڈریس کرتا ہے۔ تو آپ قرآن کا علم حاصل کریں، اس قرآن کے اندر ہی تبلیغ کا طریقہ موجود ہے۔
آپ قرآن کو سمجھیں، اس کا فہم حاصل کریں اور لوگوں تک وہ پہنچائیں، یہی طریقہ سب سے بہتر ہے۔ تو قرآن کریم لوگوں کو چاہیے کہ وہ سمجھیں، قرآن کریم کا فہم حاصل کریں، اس کی آیاتوں پہ غور و فکر کریں اور وہ اس کو ذریعہ بنائیں تبلیغ کا۔ لیکن بعض دیکھا گیا ہے کہ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے اکثر، کہ ہم لوگ جتنا اسٹریس مسلکی بحثوں کے اندر دیتے ہیں اتنا کہ ہم اسلام کی دعوت پر دیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا، ایک اللہ کی وحدانیت پر، آخرت پر، اور جو اسلام کے جو بیسکس ہیں ان کو جو ہے غیروں تک پہنچائیں، اور اس مسلمانوں میں بھی ان کو عام کرنے کی کوشش کریں، قرآن کو جو ہے لوگوں میں عام کریں، قرآن کا صحیح فہم لوگوں تک پہنچائیں، یہ بہتر ہوگا۔ بلکہ یہ کہ ہم فقہی بحثوں میں پڑھتے ہیں، بعض عقیدوں کی بحثیں، اور ان میں جو ہے کفر اور اس کے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں، اور بعض ساری زندگی لوگ اسی میں نکال دیتے ہیں اپنے مسلک کی فوقیت ظاہر کرنے کے، اس میں ساری جو ہے ان کی محنت اسی پر ہوتی ہے کہ جو میرے مسلک کا جو ویو پوائنٹ ہے میں اس کو صحیح ثابت کروں قرآن اور حدیث کی دلائل سے، اور لوگ اسی میں لگے رہتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کی دعوت لوگوں تک دیں، اسلام کا جو بیسکس ہیں وہ لوگوں تک پہنچائیں، قرآن لوگوں تک پہنچائیں، تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔